السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری خبریں ہیں خاص کر غزہ کے تعلق سے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بھی مزید ہندوستان سے جڑی بھی کچھ خاص اور اہم خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ اسرائیلی قابض حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے امداد کے داخلے پر روک برقرار ہے، جس سے فلسطینیوں کے لیے مشکلیں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اسرائیل کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے، لیکن عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل ناکابندی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے غزہ پر جارحانہ حملوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے رفح میں فلسطینیوں کے ایک گروپ پر ڈرون سے حملہ کیا ہے، اور فوجی ٹینکوں نے رفح کراسنگ پر شدید گولہ باری کی ہے، جس میں 2 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت حماس پر دباؤ ڈالنے کے لیے غزہ میں لڑائی میں واپسی کی تیاری کے لیے ہدایات جاری کر رہی ہے۔ اسی درمیان یمن کے انصار اللہ تحریک کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے قابض اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے 4 دن کی مہلت دی ہے، اور دھمکی دی ہے کہ ان کی تحریک اسرائیلی اہداف کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرے گی۔ وہیں جنگ بندی کو مزید جاری رکھنے کی کوششوں کے لیے حماس کا اعلیٰ سطحی وفد قاہرہ میں موجود ہے، تاکہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے سے متعلق معاملات حل کیے جائیں۔ دوسرے مرحلے کے لیے حماس کے مطالبات میں غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلا، ناکابندی کا خاتمہ، علاقے کی تعمیر نو، اور قاہرہ میں رواں ہفتے ہونے والے عرب سربراہی اجلاس کے فیصلوں کی بنیاد پر مالی معاونت بھی شامل ہے۔ در اثنا حماس نے ایک یرغمالی فوجی کی ایک اور ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، اور جنگ بندی معاہدے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو میں جنگی قیدی اپنے ایک پیغام میں اسرائیلی عوام سے سڑکوں پر نکل کر قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج اور حکومت پر دباؤ کا سلسلہ جاری رکھنے کی اپیل کر رہا ہے۔ قیدی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کی واپسی کا واحد راستہ تبادلے کا معاہدہ ہے اور دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنا ہے۔ وہیں القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک بیان جاری کر اسرائیلی حکومت کو انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو یہ عمل اسرائیلی جو اسیر ہیں ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ ابو عبیدہ نے ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو چیز 15 ماہ کی تباہ کن جنگ میں اسرائیل حاصل نہیں کر سکا، وہ دھمکیوں سے کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ابو عبیدہ نے طنز کستے ہوئے اسرائیلی اور امریکی دھمکیوں کو کمزوری اور ذلت کی علامت بھی قرار دیا۔ اور طوفان الاقصی کے بعد اسرائیلی پروپیگنڈے کے ایک اہم کردار بنے اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری کو اسرائیلی حکومت نے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے کئی بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے تھے، بڑے بے شرمی سے کئی دعوے کیے تھے، جس کے فوراً بعد لوگوں نے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہگاری کو وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے بین الاقوامی طلباء کے سوشل میڈیا کی AI کی مدد سے نگرانی اور پرو فلسطین قرار دیے جانے والے افراد کے ویزے منسوخ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ کیچ اینڈ ریووک نامی یہ پروجیکٹ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نگرانی میں شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت ہزاروں طلباء کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق اسرائیل پر تنقید کو پرو حماس قرار دینا دراصل فلسطین کے حامیوں کو دبانے کا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ اقدام اس ہفتے ٹرمپ کے اسرائیل نواز فیصلوں کی ایک کڑی ہے، جن میں کولمبیا یونیورسٹی کے لیے $400 ملین کے فنڈ کی منسوخی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں یہود دشمنی کے الزامات کی تحقیقات شامل ہیں۔ وہ ایک اور دلچسپ خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ ایران پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگانے والے اور ایران کے خلاف سخت موقف رکھنے والے ٹرمپ نے اب ایران کے سپریم لیڈر خامنہئی کو خط لکھ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے خط بھیجا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی عظیم لوگ ہیں، وہ ایران سے جنگ نہیں چاہتے بلکہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم ایرانی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے کسی بھی خط کے موصول ہونے کی تردید کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تک امریکی پابندیاں ہیں بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ خط ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے جب مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ ایران
جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں یہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے جنہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کر لیا تھا۔ تو ہم بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ ہولی اور جمعہ ایک ہی دن آنے کی وجہ سے سنبھل میں حالات حساس بنے ہوئے ہیں۔ پولیس کی امن میٹنگ میں طے کیا گیا ہے یا یہ فرمان جاری کیا گیا ہے کہ ہولی دوپہر 2:30 بجے تک کھیلی جائے گی، اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت امن کو برقرار رکھنے کے لیے دی جا رہی ہے، لیکن اس پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق نے ان امن کمیٹیوں کی میٹنگ میں مسلمانوں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ایسی میٹنگوں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ اسی درمیان سرکل آفیسر انوج چودھری کا ایک متنازع بیان وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ہولی کے رنگوں سے مسئلہ ہے تو وہ گھروں سے ہی نہ نکلیں۔ ان کے اس بیان نے پولیس کی جانبداری پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ویسے بھی سنبھل تشدد کے دوران پولیس اور انتظامیہ کے متعصبانہ رویے کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہی ہیں، لیکن اس وقت بھی مورد الزام مسلمان ہی ٹھہرائے گئے تھے۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے رام گوپال یادو اور کانگریس کے عمران مسعود نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات فسادات بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ ادھر ہندو مہاسبھا کے کارکنوں نے شاہی جامع مسجد میں پوجا کی اجازت نہ ملنے پر ایس ڈی ایم کے دفتر کے باہر احتجاج بھی کیا ہے اور وہاں ہون کیا۔ بتا دیں کہ پولیس نے سنبھل میں پی ایس سی کی 7 کمپنیاں تعینات کر دی ہیں، جبکہ مقامی مسلمان نومبر کے تشدد کے بعد سے مسلسل خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ انتظامیہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور مسلمانوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ گجرات میں چلتی ٹرین میں ایک معمر عالم دین پر حملے کا دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اچانک ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ متاثرہ عالم دین راجستھان کے گنگاپور میں ایک مدرسے کے ناظم ہیں اور چندے کے سلسلے میں وہ سفر کر رہے تھے۔ حملہ آوروں نے ان پر چھیڑخانی کا الزام لگایا، جسے ان کے اہل خانہ نے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ مولانا کے اہل خانہ کے مطابق وہ اپنی سیٹ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب کچھ مسافر ان کے قریب بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف زہر آلود گفتگو کرنے لگے۔ بعد میں خاتون نے ان پر پاکستانی ہونے کا الزام لگایا، جس کے بعد ٹی ٹی نے انہیں دروازے کے قریب بلایا اور پھر 2 افراد نے انہیں تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ معاملہ منظر عام پر آنے کے باوجود ریلوے حکام نے اب تک کوئی وضاحت نہیں دی ہے، جبکہ ویڈیو کو ایک معروف مودی حامی جتیندر پرتاپ سنگھ نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا۔ ویسے جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مسجدوں کی عمارتیں منہدم کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے مکانات کو بلڈوزر سے زمین دوز کیا جا رہا ہے، مدارس بند کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، اوقاف پر قبضے کی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی تاریخی مساجد پر ہندوتوا شدت پسندوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، جس سے مسلمانوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ خاص کر وقف کا مسئلہ ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ حکومت کس ذہنیت کے ساتھ وقف ترمیمی قانون وہ لا رہی ہے۔ اب ایسے میں مسلمانوں کا مضبوط موقف جمہوری اور پرامن طریقے سے رکھنے کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 13 مارچ کو جنتر منتر پر ایک روزہ مظاہرے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پہلے یہ 10 مارچ کو ہونے والا تھا، لیکن تاریخ اب 13 مارچ کر دی گئی ہے۔ اس مظاہرے میں بورڈ کی پوری قیادت، تمام دینی و ملی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی مرکزی قیادت بھی شریک ہوگی۔ ساتھ ہی بورڈ نے حزب مخالف کی تمام سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی موومنٹ سے بھی دھرنے میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ اسی کے ساتھ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں سے خصوصاً قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کرنے کی بھی گزارش کی ہے۔ ملک کے ایسے حالات میں ہر مسلمان ضروری اپنے لیے سمجھے کہ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے پریشانیوں اور آفات کو دور کرنے کے لیے، خاص کر ہندوستان میں امن کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ کانگریس نے یکساں EPIC نمبر والے ووٹر شناختی کارڈ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی وضاحت کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ EPIC کے دہراؤ معاملے میں لیپاپوتی کے الزامات کا سامنا کر رہے الیکشن کمیشن نے جمعے کو اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ آئندہ 3 ماہ کے اندر دہائیوں سے زیر التوا معاملے کا حل نکالے گا۔ وہیں کانگریس پارٹی کے ماہرین گروپ ایگل نے الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور ووٹر لسٹ کی شفافیت پر سنجیدہ سوال اس سے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہیں ایگل نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن کے بیانات متضاد ہیں اور وہ اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے کمزور دلائل دے رہا ہے۔ راہل گاندھی سمیت کئی لیڈران کی جانب سے مہاراشٹر کی ووٹر لسٹ کی دستیابی پر بھی
کمیشن کی خاموشی کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔ وہیں کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر ووٹر لسٹ کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ وہیں ٹی ایم سی نے کمیشن پر گھوٹالات چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ مغربی بنگال کی لسٹ میں گجرات اور ہریانہ کے ووٹرز کو جوڑ دینے کا معاملہ اب جو ہے وہ اتنا طول پکڑ گیا ہے کہ اس پر ٹی ایم سی کی جانب سے منظم انداز میں الیکشن کمیشن کو مجرم ٹھہرائے جانے کے بعد آخرکار الیکشن کمیشن کو اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑی۔ ساتھ ہی اس نے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ 3 ماہ میں وہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ یاد رہے کہ ترنمول کانگریس نے اس کے خلاف بڑا محاذ قائم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ پارٹی نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اگر فرضی ووٹرز کارڈ کے معاملے میں اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتا تو وہ اسے دستاویزات کے ساتھ مزید بے نقاب اور شرمندہ کریں گے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ وہ مئو سے رکن اسمبلی عباس انصاری کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے انہیں اتر پردیش گینگسٹر ایکٹ اور سماج مخالف سرگرمی ایکٹ کے تحت درج معاملے میں عبوری ضمانت دے دی ہے۔ عباس انصاری ستمبر 2024 سے اس معاملے میں جیل میں بند ہیں۔ عدالت نے ان کے وکیل کی درخواست پر عبوری ضمانت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کے رویے پر نظر رکھے اور 6 ہفتے کے اندر عدالت میں رپورٹ پیش کرے۔ دہلی کی عدالت نے بی جے پی لیڈر اور دہلی کے وزیر قانون کپل مشرا کی وہ نظر ثانی عرضی خارج کر دی ہے جس میں انہوں نے 2020 کے اسمبلی انتخابات کے دوران فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے کے الزام میں جاری سمن کو چیلنج کیا تھا۔ جج نے کہا کہ مشرا کا بیان براہ راست مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش ہے، جس میں پاکستان کا ذکر چالاکی سے نفرت انگیز جذبات بھڑکانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ مشرا نے 23 جنوری 2020 کو الیکٹرانک میڈیا پر متنازع تبصرہ کیا تھا اور سوشل میڈیا پر 8 فروری کو دہلی کی سڑکوں پر بھارت بمقابلہ پاکستان کا مقابلہ ہونے کا ذکر کیا تھا۔ عدالت نے مقدمہ خارج کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنائے اور فرقہ وارانہ بیان بازی کی اجازت نہ دے۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنے محصولات یعنی کہ ٹیرف میں نمایاں کمی کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ہم پر بھاری محصولات عائد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ٹرمپ نے بھارت پر بارہا جوابی محصولات لگانے کا اندیا دیا ہے، جس کی وجہ بھارت کی غیر ملکی مصنوعات پر زیادہ ڈیوٹی بتائی گئی۔ امریکی دباؤ کے تناظر میں بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ محصولات میں کمی اور تجارتی رکاوٹوں کے خاتمے پر بات چیت جاری ہے تاکہ 2 طرفہ تجارت میں وسعت اور سپلائی چین انضمام کو مضبوط کیا جا سکے۔ وہیں امریکہ بھارت پر امریکی زرعی مصنوعات کے لیے اپنی مارکیٹ کھولنے اور زیادہ دفاعی ساز و سامان خریدنے کا بھی دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ وسیع 2 طرفہ تجارتی معاہدہ ممکن ہو سکے۔ دراصل ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ نے بھارت سمیت کئی ممالک پر جوابی محصولات لگانے کا اعلان کیا ہے جو کہ 2 اپریل سے نافذ ہوں گے۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔